بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور کمال بات ہے ہمارے پوری تاریخ اسلام لے لیں یا تاریخ اسلام کے وہ جو مین پہلو ہیں، جو مین اوراق ہیں، ان کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے اب حقائقوں کے اوپر بھی جائے تو آپ کو ایسی حقائقیں ملتی ہیں کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک حقائق جو ہے وہ بغداد شریف کے اس نان بھائی کی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ نان بھائی جو تھا وہ بڑے اچھے نان لگاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بغداد میں، ایران میں جو نان ہیں وہ ہماری طرح کے گول نہیں لگتے، وہ اتنے بڑے نان لگتے ہیں۔ وہ ایسے نان لگتے ہیں کہ ساتھ کچھ بھی کھانے کو جی نہیں کرتا، وہ صرف وہی کھانے کو جی کرتا ہے کیونکہ وہ پتھروں کے اوپر بنتے ہیں۔ وہ نان بھائی بڑا اچھا سا آدمی تھا، کام بڑی محنت سے کرتا تھا، اعمال پتہ نہیں کم تھے یا زیادہ تھے، کہیں روایت میں میں نے نہیں پڑھا، لیکن ایک آدمی جو تھا ایسا تھا جو کہ اس کو روز کھوٹے پیسے دے کے جاتا تھا اور نان لے کر جاتا تھا۔ کوئی اور بھی اگر آتا تھا تو وہ کھوٹے پیسے اس کو دیکھ، اب یہ والی بات نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کھوٹے پیسے ہیں، وہ کھوٹے پیسے کو دیکھتا تھا پورے طریقے سے، پھر وہ کھوٹا پیسہ اپنے غلے میں ڈال لیتا تھا، پھر کھوٹا پیسہ آتا تھا، نان پورے دیتا تھا، کھڑا سکہ ہو یا کھوٹا سکہ ہو، نان پورا دیتا تھا۔ اب وہ جب مر گیا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے احباب سے کہا کہ مجھے بس جلدی کرنا، دفن کرنے میں اللہ سے ملاقات ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھے اتنا گمان کیسے اچھا ہے کہ اللہ سے ہی ملاقات ہوگی سیدھی؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے، مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھے کھوٹے دے رہے ہیں، میں نے تو لوگوں کو تب بھی ان کی عزت اور توقیر کی، میں نے تو تب بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ او یہ تو میں تھا نان بھائی، میں تو رب تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، وہ اتنا رحمان رحیم، وہ جو میرے کھوٹے سکے ہیں وہ رب کہاں دیکھے گا، میری ملاقات رب تعالیٰ سے، یہ آس اور امید رکھنا رب سے کہ وہ ہر کام کر دے گا، یہ میرے ایمان کا اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہم کچھ چیزوں کے لیے اللہ کو تھوڑا سا، یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا پتہ نہیں کیسا پس منظر یا پیش منظر ہو سکتا ہے، ہم تھوڑا سا پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پلیز جلدی سے کر دے، اللہ پلیز، جیسے ہم کسی عزیز سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں یہ قربت والا لفظ استعمال کیا جا سکتا، لیکن وہ شارک کے قریب ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ جو ذاتی تعلق اور رشتہ بناتے ہیں اس میں نظر اور منت کا ماننا ہے۔ اور بخاری شریف میں وہ یاد رکھیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا کہ دھوپ میں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کی منت ہے، کہا اس سے کہو کہ سائے میں آ جائے۔ جو نبی نے کہا آپ کا ایمان ہے، جو نبی نے کیا وہ آپ کا ایمان ہے، جو نبی نے نہیں کہا وہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پہ آپ کے یقین اور ایمان کا یہ حصہ ہوگا کہ منت جو ہے وہ نبی پاک نے دیکھی، اس کو رد نہیں کیا، بلکہ اس منت میں آسانی ڈال دی۔ اب یہ منت صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے اندر منت کا تصور، نظر کا تصور مانا جاتا ہے۔ اپنے علماء کرام سے بات کریں گے کہ وہ اس بات کو اپنے اپنے مسالک میں کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا بیان کرتے ہیں۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ جناب کرامت عباس صاحب، کرامت بھائی السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے شہریار داؤد بھائی ہوں گے۔ داؤد بھائی بہت شکریہ آپ سے۔ ضیاء صاحب سب سے پہلے تو آپ فرمائیے کہ منت ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت تشریح فرما دی کہ بعض اوقات بندہ اپنے اللہ سے عرض کرتا ہے مولا کریم میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کی اطاعت میں، آپ کی بندگی میں، آپ کی غلامی میں فلاں کام کروں گا، بہت جلدی، جیسے آپ نے فرمایا، اور بڑی خوبصورت حدیث کا آپ نے حوالہ دیا، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وکنت معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، جیسا گمان کرتا ہے، جیسا وہ گمان کر لیتا میں ویسے ہی پورا کر دیتا ہوں۔ بالکل۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرت فی ملائن خیر منہ، جو مجھے یاد کرتا ہے نا اپنے دل میں، میں اللہ بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے یاد کرتا ہے برملا میں پھر اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں برملا۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات بندے اللہ کی اس محبت میں، اس چاہت میں، اور بعض بندے تو آپ بلال بھائی یقین جانے، اللہ نبی پاک نے فرمایا رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا،
یہ منت اور نظر یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے. ہم خطا کار لوگ اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ لے لو اور یہ ہمیں دے دو, مگر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہیں, اللہ اکبر, نہیں فرمایا دیکھنے میں پراہ گندہ ہوتے ہیں بعض, کہ غربت ہے, افلاس ہے, کپڑے میلے کچیلے, لیکن اللہ کے اتنے قریبی اور پیارے ہوتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برا, اللہ سے کہہ دینا دعا کرتے ہوئے, یا اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے, تجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے, یہ میرا کام ہونا چاہیے, اللہ وہ کام کر دیتا ہے. تو بار کیا جو نظر ہے, منت کو نظر کہتے ہیں عربی میں, قرآن پاک میں اللہ نے اس کی خود تعریف کی ہے, یوفون بالنظر وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک بعض بندے وہ ہے جو نظر کر کے پھر بھول نہیں جاتے, اپنا کام کروا لیا تو پھر بھول کے نہیں, اس کو پورا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ اگر یہ میرا کام اللہ کی طرف سے ہو گیا تو میں بیت اللہ میں جا کے اعتکاف کروں گا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اسلام سے پہلے میں منت مانی تھی. نبی پاک فرمایا اوف بنظرک, جو جا کر بیت اللہ میں اعتکاف کرو, اپنی نظر کو پورا کرو. نبی پاک فرماتے من ارادہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطع, جو نظر مانتا نا اللہ کی اطاعت کی, اس کو ضرور اس کو پورا کرنا چاہیے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر اللہ کی نافرمانی کی نظر مان لی, بعض بندے کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ بعض بجے اللہ کی نافرمانی, تو فرمایا پھر اس کو نافرمانی نہیں کرنی جو کہ برا ہو, جو غلط ہو, اللہ کی نافرمانی کا ہو. فرمایا بندہ نظر مان بیٹھا, بعد میں کسی عالم سے پتا چلا کہ نہیں یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے, پھر اس کا کفارہ اس کو دینا چاہیے. یہ بات میں آپ کے آگے تفصیل سے پوچھتا ہوں. کرامت بس یہ جو حضرت شاہ صاحب جو بات فرما رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے صحابی بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان بات ہو رہی تھی لوگوں کی, تو کچھ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ جو کہیں پہ رشتہ بھیجیں تو فوراً قبول ہو جائے, جو کہ کسی کو بات کہیں تو وہ فوراً مان لے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں رشتہ بھیجے تو وہ قبول بھی نہ ہو, ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کی فقیروں کی کوئی بات مانتا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی قسم کھا لیں تو پھر قسم کھا کے کہا کہ خدا ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. یہ جو منت ہے کیا یہ قسم ہے یا یہ اللہ سے شرط ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, اور آپ نے ابتدا میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ہر مذہب میں اس کا تصور موجود ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اللہ نے منت کی ادائیگی اور قسم کے کفارے کو ایک طرح ہی دیکھا گیا ہے اور ایک طرح ہی بیان کیا گیا. ان کی قسم کے کفارے سے مراد ہے اگر قسم پوری نہ کر سکو تو اس کا بھی کفارہ ہے, اور اگر آپ منت پوری نہیں کرتے تو اس کا بھی کفارہ ہے. میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بیان ہوں. ایک لفظ ہے منت, ایک لفظ ہے منت. ایک لفظ ہے منت, یہ منت منت ایک لفظ ہے منت. یہ جو ہم کرتے ہیں یہ منت ہے, اور منت کو ہم منت کہتے ہیں. چونکہ ہم مجبور ہیں, وہ میرا مالک ہے, پوری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, ہر ایک کو اسی سے ہی توسل. کیا بات ہے. اچھا ایک گزارش, کیا بات ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت انداز ہے, ایک بندے کا اپنے اللہ سے ایک محبت بھرا انداز ہے, ایک اپنا پن ہے, ایسے میں کہہ لوں ایک اپنا پن ہے. جیسے کہ انبیاء کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے, بی بی مریم نے بھی منت مانی ہے, نظر جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے اسے منت بھی کہتے ہیں. بی بی مریم نے منت مانی, جناب یعقوب نے منت مانی, بلکہ مجھے تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا بچپن میں تھوڑے سے جناب ابو طالب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, جہاں پہ وہ 18 لوگوں کو لے کر گئے تھے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہاں تک کہا بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر کہ اگر جب تک مجھے میرے بھتیجے میرے سردار محمد مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملتے تو میں منت مانتا ہوں میرے اللہ کہ میں اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا اور میں تیری بارگاہ میں روزہ بھی رکھوں گا جب تک مجھے محمد نہیں ملتے. تو اس کا مطلب ہے کہ منت ماننا انبیاء سے بھی ثابت ہے, اولیاء سے بھی ثابت ہے, فقہاء سے بھی ثابت ہے. اب طریقہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو منت مان رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے الفاظ اور نیت کیا ہے. کیا جملہ کہہ دیا, میری طبیعت بدل گئی ہے. حضرت ابو طالب نے میرے نبی کے لیے منت مانی. جی یہ عشق رسول کی میراث ہے. کیا بات ہے, یہ عشق رسول. اس میں یہ بھی بات شامل کریں کہ یہ بھی آپ نے سوچا کہ اگر میرا نبی جو ہے خدا نخواستہ مجھے نہیں مل رہا تو میں ان 18 کے 18 سردار قریش کو قتل کر دوں گا, ختم کر دوں گا. ایک جملے میں شاہ صاحب کی موجودگی میں تمام عالم اسلام سن رہا ہے. اس پہ حضرت ابو طالب کا ایک اور جملہ بڑا خوبصورت ہے. جب کہا کہ یہ ایک بچے کی خاطر 18 لوگوں کو مارتے تھے, کہا یہ ایک بچہ نہیں ہے, یہ آنے والے وقت کی رحمت ہے. حضور میں آپ کی بات کو دوام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ
आपको ज़िंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। आप जिस तरह से इश्क अहले बैत से सरशार हैं, शाह साहब से भी मैं अक्सर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनता हूँ। अक्सर नहीं, हमेशा। हुजूर, मैं इस वक्त जुमला, ये तो है ना उन 18 सरदारों की बात, कोई चचा, ये बड़ी बारीक बात, कोई चचा भतीजे को बचाने के लिए अपना बेटा कुर्बान नहीं करता। हाय हाय हाय। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के बिस्तर बदल देते थे ताकि अल्लाह ना करे अगर दुश्मन हमला करे मेरा बेटा शहीद हो जाए, मेरे रसूल को कुछ ना हो। क्या बात, ये बड़ी बड़ी अच्छी रसूल। ये आप शेब अबी तालिब की बात जी, शेब अबी तालिब से पहले शेब अबी तालिब में तो हुजूर, मैं शेरिया दाऊद भाई को भी शामिल करूं। शेरिया दाऊद भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, आप इस पे क्या फरमाइएगा कि क्या शर्त लगाना जो है, ये क्या ये शर्त लगाना है, नजर मानना या मन्नत मानना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे इन दोनों मुकद्दम मुकर्रम उलमा किराम ने बहुत खूबसूरत और जामे गुफ्तगू फरमाई है। आपका जो सवाल है कि ये शर्त है, तो ऐसा नहीं है, ये शर्त नहीं है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मन्नत मानना एक रिक्वेस्ट है, और उस रिक्वेस्ट को अदा करते हुए अपने आप को पाबंद किया जाता है कि है मेरे पाक परवरदिगार, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया, मेरा ये काम मुकम्मल हो जाता है, तो मौला मैं तेरी खुशनूदी की खातिर, तेरी गुर्बत को हासिल करने के लिए, तुझे मजीद राजी करने के लिए ये अमल करूंगा, रोजे रखूंगा। अच्छा शाह जी, इस बात को यूं देखिए, मैंने एक दफ़ा पूछा एक अपने बड़े ये ज़्यादा अजीज़ से कि ये मन्नत जो है कि अल्लाह को ये कहते हैं कि अल्लाह अगर आपने काम कर दिया तो ये मैं करूंगा, मैं नमाजें पढ़ूंगा या कुछ भी करूंगा। कहा यूं ना कहा करो कि अल्लाह अगर तूने कर दिया, ये कहा करें, यूं कहा करें कि अल्लाह जब आप ये कर देंगे तो मैं ये करूंगा। जी, ऐसा ही है कि जब आप कर देंगे, अल्लाह जब ये काम मुकम्मल फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह अपने इल्म अज़ली से जानता है कि बंदे का ये काम होना इसके लिए कितना फायदेमंद है। वो मन्नत मानना भी तो अल्लाह का इज़्न है। बिल्कुल अल्लाह ही का इज़्न है, तो तभी तो उसके लिए जो है बंदा अपने अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है। ये एक रास्ता बताया गया है कि तुम जब कोई काम, देखें मुख्तलिफ चीजों के, एक तो हुक्म आ गए कि बस इससे ना आगे बढ़ना है ना पीछे हटना है, और कहीं कहीं गुंजाइश दी जाती है कि तुम अगर बेहतर करना चाहो, जैसा कहते थे रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया सल रबिया, तो जब वो तहज्जुद में वुजू करा रहे थे हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम फरमाया मांगो रबिया, क्या मांगता है, हम बहुत खुश हैं। उसने अर्ज़ किया रसूलल्लाह इसी तरह जन्नत में आपकी खिदमत करता रहूं। फरमाया अता किया, 3 बार यही उसने रिक्वेस्ट कि या रसूलल्लाह मुझे इसी तरह बस जन्नत में आपकी खिदमत चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है अता किया, लेकिन अब कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। अब ये रास्ता दिया बुखारी शरीफ, बिल्कुल जी हाँ, कि भाई आपने अब कसरत सुजूद से मेरी मदद, क्या हुजूर को मदद की जरूरत थी? नहीं, असल में ये उसी का बेहतरी मकसूद थी। क्या बात है, कसरत सुजूद करेगा तो अल्लाह ज़वजल की नजर में और इसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। क्या बात है, ठीक है ना? क्या बात तो जब हम ये मन्नत मानते हैं तो अल्लाह ज़वजल की कुर्बत हासिल, इसको सारा अगर हम जिसना देखें ना बिलाल भाई, ये सारी कुर्बतों के रास्ते हैं कि किसी तरह बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों हमें बताया, जैसे वो आपने शुरू में वाक़या में बताया कि वो धूप में खड़ा था। अब मन्नत भी मानने के जो है ना रास्ते और तरीके बताए गए हैं। अब जो नमाज फर्ज है बंदे को, अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया अगर, तो मैं जो है ना आइंदा फर्ज नमाज पूरी अदा करूंगा, ये मन्नत। अच्छा, यानी कि जो इबादत फर्ज है उनकी मन्नत नहीं मानी जा सकती? नहीं नहीं नहीं, उनकी मन्नत नहीं मानी जाएगी। कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी के दिनों की मन्नत नहीं होगी वो। तो अगर वो मैं करता ही ना हूं, मिसाल के तौर पे मैं फर्ज नमाजें भी नहीं पढ़ता, मैं कुर्बानी भी नहीं करता, तो मैं कहूँ अल्लाह तो आपने अगर मेरी ये बात, अगर तो नहीं आपने जब मेरी बात मान ली तो मैं पाबंदी से फर्ज पढ़ूंगा, ये मन्नत नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, ये मन्नत नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्ज है ना। जो फराइज और वाजिबात हैं बंदे के ऊपर लाजिम, तो वो उनकी मन्नत नहीं होगी, एडिशनल होंगे। आप हट करके कोई बात करेंगे कि जी मैं ये करना अल्लाह मेरा ये काम अगर तू फरमा देगा, और ये जब भी तू ये फरमाएगा तो मौला करीम मैं ये काम तेरे लिए। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, मैं छोटा सा वक्फा लूंगा। यानी कि ओवर एंड अबव मन्नत मानी जा सकती है, फराइज मन्नत में नहीं हो सकते, वो तो आपने करना ही है। ये नहीं आप कह सकते कि अल्लाह ताला जब मैं ज़कात देनी शुरू कर दूंगा वो देनी ही देनी है, नमाज शुरू कर दूंगा, फर्ज पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शर्त, कोई ऐसी मन्नत मानी जा सकती है जो कि अखलाकी तौर पे इतनी कायदे वाली ना हो? वापस आइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی. شاہ صاحب دوسرے شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی کہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آپ جو فرائض ہیں ان کی منت نہیں کر سکتے, وہ تو فرض ہے, آپ نے کرنا ہی ہے. آپ کن چیزوں کی منت نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ؟ کوئی مثال دیجئے. مثال کے طور پر ایک انسان کوئی حرام کی بات کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں حرام نجائز کام کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں کہتا ہوں یہ چیزیں منع ہیں. جو چیزیں اسلام میں جہالت بھی ہے شاہ صاحب, جہالت بھی ایسے نہیں بس اس لیے فرمایا, اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی. فرمایا کہ جو یہ نظر مان لے کہ میں یہ کام ہو گیا تو میں فلاں برا کام کروں گا, تو یہ کام اس کو نہیں کرنا ہوگا. وہ نظر پھر نظر نہیں رہے گی, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو یمین کا قسم کا کفارہ دینا ہوگا. 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 10 بندوں کو کپڑے پہنانا ہوں گے, تو یہ اس کو کرنا پڑے گا. کفارہ جو ہے قسم کا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, تو کیا کوئی جان بوجھ کے غلط قسم جھوٹی قسم کھا لے تو پھر بھی 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے؟ دیکھیں جو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, جو تم بعض اوقات ایسے قسمیں اٹھاتے ہو نا, جیسے ہمارے عرب لوگوں کا معمول ہوتا ہے, تقیہ کلام ہوتا ہے باللہ واللہ تعالیٰ, تو یہ قسمیں نہیں ہوتی. لیکن ایک ہوتا ہے حلف قسم, حلف فیصلہ کرنے کے لیے, کوئی چیز کا یقین دلانے کے لیے, اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ حلف ہوتا ہے. ایک ہے غلطی سے جی, اور ایک ہے جان بوجھ کے. ہاں, دوسری بات کہ اس میں اگر غلطی سے کہ انسان کوشش کر رہا ہے, وہ یہ سمجھے کہ میں سچ بول رہا ہوں, تو اس کا اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ جان بوجھ کر غلط قسم کھا رہا ہے, وہ اس کو کفارہ کا مسئلہ نہیں ہے, کفارے سے حل نہیں ہوگا. وہ اس کو اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی. اگر اس قسم کے ذریعے اس نے کسی بندے کی حق تلفی کر دی ہے, وہ حق اس کو واپس لٹانا ہوگا, پھر اس سے معافی مانگنا ہوگی, پھر اللہ سے استغفار کرنا ہوگا. یہ اس کی تلافی ہے. یہ تلافی نہیں کہ 10 بندوں کو کھانا کھلا دیا اور جناب کسی کا فری فار آل نہیں ہے, عدالت میں جائیں قرآن پہ ہاتھ رکھیں جھوٹی گواہی دیں 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیں, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا نہیں ہے. قسم توڑنے کی بات اور ہے, جھوٹی قسم اٹھانا اور ہے. یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں. جھوٹی قسم اٹھانا یہ اور چیز ہے, اور قسم اٹھا کر اس کو توڑنا یہ ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں. کفارہ کیا چیز ہے؟ بڑی خوبصورت کوشچن کیا, اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر شاہ صاحب کی وہ گفتگو کا بڑا خوبصورت انداز. کفارہ ہر وہ مقام جہاں دیدہ دانستہ طور کے علاوہ غیر دیدہ دانستہ طور, تھوڑا سا ایکسپلین کریں, یعنی کہ نیت کے بغیر اگر غلطی سے ہو جائے, ہاں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے. یا مساکین کو کفارے سے مراد ہے کمپنسیشن. یعنی میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ جو آپ سے ہو گیا اس کو باعث شرمندگی ندامت محسوس کرتے ہوئے اقرار کر کے کہ میری غلطی تھی, کہ یہ میری غلطی تھی, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک ہدیۃً پیش کرنا انسانیت کے لیے, اسے عام لفظوں میں اپنی غلطی کا احساس کرنا کفارہ. اب میں ایک بڑی اور خوبصورت یہاں پر, مجھے کسی نے کہا تھا کہ بلا نظرانہ کیا ہے, میں کہا جہاں نظر نہ آنا ہے. دیکھیں منت جو ہے نظر نہ آنا, نظر آنا نہیں ہے. جو منت ہے وہ اس میں یہ کہہ دینا کہ یا اللہ اگر تو یہ کرے گا تو میں اللہ نعوذ باللہ من ذالک کے کوئی ایسا فعل حرام جو بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, ہر وہ چیز منت شرعی ہے جو سنت کے مطابق ہے. منت شرعی ہے, منت عرفی نہیں ہے. عرفی سے مراد منت عرفی سے مراد ہے جو ہمارے کلچر میں چیزیں ہوتی ہیں, عرفیت میں جسے کہتے ہیں, نک نیم جسے کہتے ہیں, اور عرف یعنی کہ فلاں عرف, یہ منت عرفی بھی کہا جاتا ہے جو کلچر روایات میں شامل ہوتی ہے. ایک مثال دیں اس کی. لیکن مثال کے طور پر اگر یہ کہا گیا کہ جناب اگر یہ میرا کام ہو گیا, ٹھیک ہے, تو میں جناب جو ہے نا بیٹھک سے جاؤں گا, دارا سے جا کر وہاں پر ایک پنچایت بٹھاؤں گا, اور پھر یہ ایک چیز, یہ منت نہیں ہے, یہ منت کا, یہ عرفی ہے. شرعی منت کیا ہے کہ جو کام اللہ کی قربت کے لیے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلانا, اس میں کہیں غیر شرعی کوئی تمکنت نہ ہو. کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو کہ غیر شرعی ہو منت میں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ شرعی ہے. میں کہوں میں نے لوگوں کو مجلس میں اکٹھا کر کے ذکر رسول کرنا ہے, یہ شرعی ہے. میں کہوں کہ میں لوگوں کو عبادت کی طرف جاؤں گا, یا میں اتنے ماہ تبلیغ میں لگاؤں گا, یہ کہا جا سکتا ہے. بالکل کہا جا سکتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب مومن خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی میں کیا کرے؟ اب ذرا نواز رسول اللہ کا جملہ کیا بات ہے, شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو مومن کا امتحان, ظرف کا امتحان خوشی میں ہوتا ہے.
ظرف کا امتحان خوشی میں پتہ چلتا ہے. غم میں ہم سب ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو ہمارے ظرف کے انداز بدل جاتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے, کیا گہری بات ہے, کیا گہری بات ہے. مولانا نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ وہ جتنا خوش ہو اپنے سجدوں کو بڑھائے. ہائے ہائے ہائے, وہ جتنا خوش ہو وہ شکر اللہ کی تسبیح پڑھے. وہ جتنا زیادہ خوش ہو وہ الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کرے, نہ کہ یہ ہے کہ میں خوش ہوں تو نعوذ باللہ میں نے شراب و کباب کی محفل شروع کر دی, رقص و سرود کی محفل شروع کر دی. یہ ابو جہل کا طریقہ ہے, یہ رسول اللہ کی سنت. کیا بات ہے. شہریار داؤد بھائی, آپ نے ساری گفتگو سنی. حضور اقدس, کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تو ظاہر ہے سب کچھ دلوں کے حال بھی جانتا ہے, بھید بھی جانتا ہے, جو کہتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کہتے وہ بھی جانتا ہے, تو پھر اللہ سے مکالمہ دعا کی صورت میں کرنا چاہیے, اللہ سے شرط نہیں لگانی چاہیے, بس اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. شرط لگانا ویسے کیسا ہے شریعت کے اصولوں میں؟ اس کو ہم آج کے دور میں سمجھنے کے لیے تو شرط کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ اگر اس کا آپ بغور جائزہ لیں, اس کی باطنی اگر حیثیت کا جائزہ لیں نا, تو یہ ہمیں اس کی پرمیشن اس لیے دی گئی ہے کہ کبھی تو بندہ اللہ عز و جل کی طرف توجہ کرے, کبھی تو اپنے رب کی طرف دل سے مائل ہو جائے کہ یار آج میں اتنا مایوس ہوں, میرا کوئی کام ہو کے نہیں دے رہا, چلو میں دعائیں بھی اتنی کرتا ہوں, میری دعائیں بھی نہیں مطلب ہے کہ قبول ہوتی, تو چلو میں کچھ عرف میں کہتے ہیں نا, کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کی رکھتا ہوں, بندہ کہتا ہے کچھ نظر پیش کر دو. ہوتا یہ ہے نا کہ جب کوئی کم حیثیت کا آدمی جس کی حیثیت کم ہو, وہ کبھی کسی اعلیٰ و عرفہ کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیش کرتا ہے نا, ہدیہ, اعلیٰ و عرفہ ہدیہ, تو وہ اعلیٰ اور عرفہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے. کیا جملہ کہا ہے یار, ہے اچھی بات کی ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ کرتے ہیں, دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. ہمارے عملوں کی کوئی اوقات ہے, اس کی کوئی حسن ہے, کوئی حقیقت ہے. ہم کہیں گے کہ ہم اتنے روزے رکھ دیں گے, اتنی نفلیں پڑھ لیں گے, ہم یہ کچھ کر دیں گے, لیکن ہماری اوقات کیا ہے؟ رب العالمین کو کہتے ہیں نا, وہ راضی کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں کہ کسی طرح اس سے کنیکشن ہو جائے. یہ راستے اسی لیے ہمیں دیے گئے کہ بندہ کسی طرح واپس تو اپنے رب کی طرف. کیا بات ہے, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے نا کئی راستے کھولے ہیں, ہر طرح کا راستہ کھولا ہے کہ کسی طرح یہ شخص جو ہے وہ واپس میری طرف آئے. آپ جب یہ آپ اس کو شرط کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے, نظر کہہ لیجئے, منت کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, راستہ تو آپ رب تعالیٰ سے اپنا پیش کر رہے ہیں نا. اگر فرض کیجئے شاہ صاحب کہ آپ کی منت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی, چاہے اللہ بعد میں اس سے بھی اعلیٰ دے دے, لیکن آپ نے جو منت مانی پوری نہیں ہوئی, تو کیا میرے پہ پھر فرض ہے کہ میں وہ وعدہ پورا کروں؟ نہیں, یقیناً نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود فلسفہ صحیح حدیث میں بیان فرمایا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھو نظر ماننے سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی, البتہ بخیل اور شہید سے اللہ مال نکلوا کر مسکینوں تک پہنچا دیتا ہے. کیا بات ہے یار, یہ صحیح کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. اور آپ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا بات ہے, منت سے اور نظر سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ تقدیر سے باہر نہیں ہے. جی ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بخیل اور شہید جو یعنی کہ بخل کرنے والا, جو کم خرچنے والا جو ہے, اللہ تعالیٰ چیزیں مال نکلواتا ہے, وہ اللہ کے بندوں تک, غریبوں مسکینوں حقداروں تک پہنچا دیتا ہے. اچھا, اللہ کو بخیل سے بڑی زیادہ نفرت ہے, یقیناً اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بخیل. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, بلال بھائی نبی پاک نے فرمایا السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس و بعید من النار. اور فرمایا جو بخیل البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار. سخی اللہ کے قریب, جنت کے قریب, بندوں کے قریب, جہنم سے بعید ہوتا ہے, لیکن بخیل اس کے الٹ ہوتا ہے, وہ اللہ سے بھی بعید, بندوں سے بھی بعید, جنت سے بعید. اس کا بخل کا تعلق نہ عبادت سے ہے نہ کسی چیز سے, اس کا ایک عمل سے ہے. یہ اس انسان کی جو دل کی تنگی ہے نا, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا دل ہی بڑا بنا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قدر بندہ محبت میں قریب ہوتا جائے گا بلال بھائی, اسی قدر اللہ اس کا دل وسیع کرتا جائے. کیا بات ہے, وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور چابیوں والا جو معاملہ ہے, وہ کیا اس نے جملہ کہا تھا کہ تم سخی لوگ ہو, تمہارا خاندان سخی ہے, تم لوگوں سے کیا امید, یہی صحابت کی امید ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہمیں جو ترغیب دی ہے نا تقدیر بدلنے کے لیے, آقا نے فرمایا انہ لا يرد القضاء الا الدعاء. اگر تقدیر بدلنا چاہتے ہو
تو پھر دعا کرو. اور آقا فرماتے من سرّا ان یبسط لہ فی رزقہ و ینسل فی اثرہ فلیسر رحمہ. آقا علیہ السلام فرماتے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے, میں بیماریوں سے مہلک چیزوں سے بچ جاؤں, اور فرمایا میں رزق بھی زیادہ ہو جائے, تو اس کے لیے آپ نے راستہ کیا بتایا؟ آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو, غریب رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور اپنے والدین کی خدمت کرو, بر الوالدین کرو. یہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا, تو منت کے ساتھ ساتھ نظر کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے, بر الوالدین کرنا چاہیے, غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا ویسے میں چاہیے. اکثر سوچتا ہوں شاہ صاحب کہ ظالم آدمی دعا کیسے کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر. اصل میں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اور توفیق کا تعلق انسان کے دلی جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, اور یہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے سے ہوتا ہے. جب آپ تخلقوا باخلاق اللہ, نبی پاک فرمایا اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو, اور فرمایا الخلق عیال اللہ کے اخلاق کے اوپر ایک حدیث یاد آ رہی ہے, بھی عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک بات بخل کی چلی تھی. جی جی جی. تو میں ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. علی صاحب کے پاس پیارے پیارے جملے ہوتے ہیں. ارے نہیں سر, میں تو طالب علم کو یہ تو آپ کی دیدہ نگاہی ہے, دریا دلی ہے. سرکار محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کائنات میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ کائنات میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ کم خرچنے والا, بخل کرنے والا. آپ نے کہا دو قسم کے لوگ. ایک وہ جو اللہ کی شکر کا انکار کرے, اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو ہم آل محمد پر درود نہ بھیجے, اس سے بڑا بخیل محمد والے محمد. کیا بات پھر سے کہتے ایک دفعہ, جو ہم امام باقر کی کیا بات آئی ہے, ذکر ہو ہم آل محمد کا, ہمارے آقا درود نہ پڑے بخیل ہے, اور درود نہ پڑے. سر میں اگر آپ کے اس جملے میں نا ایک حدیث پاک ساتھ جوڑ لیں. آقا فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام آ جائے, وہ درود شریف نہ پڑے. اور یاد رکھیے جس درود شریف میں آل مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو وہ درود نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اب مجھے ایک حکایت یاد آ گئی کہ میرا اللہ کریم کتنا ہے, میرا اللہ رحمان الرحیم کتنا ہے. یہ منت ایک طریقہ ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا. میرا اللہ چاہتا ہے, منت ایک طریقہ ہے اپنے اللہ سے گفتگو کرنے کا ذاتی. اگر ہم تو غرض والے لوگ ہیں نا, ہم تو غرض کے بغیر کچھ نہیں کرتے. وہ جو میری غرض ہوتی ہے تو میری غرض, چلو غرض کے بہانے اپنے اللہ سے بات کر لیتے ہیں. حکایت سعدی میں ایک بڑا خوبصورت جملہ میں نے پڑھا اپنے اللہ کی سخاوت پر, اپنے اللہ کی رحیمی پر, کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں, چونکہ خواب تھا, میں دیکھتا ہوں کہ جنت کا دن ہے, یعنی جسٹس ڈے ہے, اور لوگوں کے حساب ہو رہے تو دو گناہگار وہاں کھڑے تھے. تو اللہ نے پوچھا فرشتوں سے کہ بھئی ان کے پلے کیا ہے؟ تو کہا جی کچھ بھی نہیں, بالکل زیرو. تو ایک آواز غیبی ہے کہ جاؤ جہنم میں جا کے چھلانگ لگاؤ. اب دونوں بھاگ رہے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ ہے شاہ صاحب. دونوں بھاگ رہے ہیں, ایک پیچھے دیکھ رہا ہے, ایک پیچھے نہیں دیکھ رہا. ایک پھر مڑ کے دیکھتا ہے, پھر بھاگتا ہے, پھر مڑ کے دیکھتا ہے. آواز قدرت آئی, جبرائیل دونوں کو واپس بلاؤ. کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کو واپس بلایا. خالق نے فرمایا تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ کہا مالک میں نے آپ کی عبادت نہیں کی, لیکن ایک دن میں مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک خطیب کہہ رہا تھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا رحمان ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہیں میرے اللہ کو رحم پیدا ہو جائے. کب آواز واپس دے دے؟ تجھے میرے رحم پہ یقین تھا؟ ہاں. کہا اس کو واپس لے جاؤ. ہاں بھئی تو پیچھے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کہتے ہیں شیخ سعدی فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنے اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا, آج تو مان, چلو آخری حکم مان کے اپنے آپ کو جہنم میں گرا دوں. تو اللہ نے اس کو, وہ تو اتنا رحمان ہے, رحیم ہے. لیکن جناب علی علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرنا بھی ایک گناہ ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. واپس آئیے, آپ سے ادا کرتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے جن کی طرف چہرہ بھی نہیں کرے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 لوگوں سے رب تعالیٰ جو ہیں وہ گفتگو نہیں کریں گے, ان سے کلام نہیں کریں گے, ان کے لیے رحمت نہیں کھولیں گے. ایک وہ جو کہ تکبر کرنے والا ہے. یہ تفسیر ہے آگے تکبر کے. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کیا فرمایا, حدیث قدسی میں, کہ تکبر میری چادر ہے. کیا نسبت دی ہے, اس کو کھینچا نہیں. تکبر کرنے والے سے اللہ کلام نہیں کرے گا. دوسرا کون, جو قسم کھاتا ہے, جو قسم کھاتا ہے, نظر اور نیاز, وعدہ کرتا ہے اللہ سے اور پورا نہیں کرتا. خدا کہتا ہے میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا. اور تیسرا کون شخص, دیکھیے اس میں سے تینوں میں سے کسی سے بھی عبادت کا تعلق نہیں ہے. وہ شخص, علامہ صاحب, وہ شخص جو کہ احسان کرتا ہے اور پھر اس احسان کو جا کے جتاتا ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا. تینوں کا معاملہ جو ہے وہ صرف کردار سے ہے. ایسا شخص, حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں, انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, یہ وقت سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے جب ظلم دیکھے بہت سارے, تو وہ مکہ کو چھوڑ کے وہاں سے جانے لگے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں. وہ قریش کا سردار جو ظالم ترین لوگ تھے, انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو روکا اور کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں جائیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ بہت سی بیوائیں, بہت سے یتیم ایسے ہیں جو کہ آپ کی وجہ سے زندہ ہیں اس معاشرے میں, جو آپ کے لیے, یعنی کہ یقین کیجئے کہ وہ ایمان لے آنا, اسلام لے آنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن جس شخص میں اسلام آنے سے پہلے بھی یہ نسبتیں رکھنے کا رواج تھا, اللہ نے ان کو صادقین اور صادق بنا دیا. شہریار بھائی, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. اگر فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ہو نالائق قسم کا جو کہ ایسی شرط لگا لے اللہ سے, یا ایسی نظر مان لے جو کہ وہ پوری کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو, اپنی اوقات اور حد سے بڑی بات کر لے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی تو ایسی شرط رکھنا ہی جائز نہیں ہے. اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ جی میں مثال کے طور پر کہ جی میں کوئی شخص آیا اور میں نے اس کے آنے پہ اتنے روزے رکھنے ہیں, اور مطلب وہ رمضان کے دن ہے, تو اب وہ رمضان کے روزوں کو اس کے اندر کاؤنٹ نہیں کرے گا, وہ بعد کے دنوں میں روزے رکھے گا, لیکن اس کی صحت کی اجازت نہیں کرتی. وہ 60-70 سال کا مثال کے طور پر بوڑھا ہے, یا وہ آدمی جوان بھی, اس کے اندر اتنی صحت کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو مثال کہتا ہے جی میں ایک مہینے کے بلا طے پہ روزے رکھوں. اچھا شاہ جی, یہ منتیں کن چیزوں پہ مانی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی جائز کام ہو, نوکری ہو, صحت کا معاملہ ہو, انسان مان سکتا ہے. محبت پہ بھی مان سکتا ہے کہ اللہ میاں تو میری یہ محبت کامیاب کر دے, میں یہ روزے رکھ لوں گا یا نمازیں شروع کر دوں گا. دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. آج کل مجھ کو فون اسی قسم کے آتے ہیں. شاہ صاحب کمال آدمی, آپ ان آدمی ہے سوشل میڈیا کے, آپ کو ہی آئیں گے فون اور ہمیں آئیں گے. تو حضرت وہ یہی کہ جی آپ حضرت صاحب میں نے یہ منت مانی میں فلانی لڑکی سے نکاح کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اب نکاح کرنا ہے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے, چلو جی اس نے نکاح کرنا ہے, جی آپ کوئی اور وظیفہ بھی بتا دیں, میں نے منت مانی ہے, میری منت جائز ہے. تو بھائی نکاح کرنے کی منت تو جائز ہے کیونکہ جائز کام ہے, لیکن اب آپ اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہو جو کہ گناہ کبیرہ ہے, تو ایسا کام کر, والدین منع کر چکے واپس نہیں کرنی ہے, تو اس کے باوجود آپ والدین کو ناراض کر کے اپنی منت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہو, تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ بات میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں. شاہ صاحب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی ہے, لیکن بعض اوقات اس نوجوان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے کہ فلاں ایک نیک بچی کے ساتھ نیک گھرانے میں میری شادی ہو جائے, تو نیک طریقہ بھی اختیار کرے. میں عرض کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی وہ کہہ رہا ہے, تو رشتے کی توقع نہیں ہے, تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رشتہ مجھے مل جائے تو میں یہ منت مار رہا ہوں, یہ نظر مار رہا ہوں, تو یہ بالکل درست ہوگی نظر, اور اس پہ اس کو اجر بھی ملے گا, اور اس کی اس دعا سے اور خواہش سے تمنا سے پاکیزہ محنت سے ہو سکتا ہے. یعنی کہ نکاح کی مانی جا سکتی ہے منت, جی بالکل, محبت مانی جا سکتی ہے. وہ محبت کی بات ہے نا اس کے, جی وہ تو آپ جیسے عظیم لوگ محبت اور نکاح کو برابر سمجھتے ہیں نا, مجھ جیسے جاہل تھوڑی سمجھتے ہیں. جی نجائز چیز کا نجائز, اور میں پہلے عرض کر دیا تھا, اللہ کی معصیت نہیں پر فرمایا اس پر نظر نہیں مانی جا سکتی. جو اللہ کی بغاوت ہے, اللہ کی سرکشی ہے, نافرمانی ہے, اس پر ہرگز نہیں, یہ بالکل اس کی بالکل اسلام میں گنجائش نہیں ہے بالکل اسی. اچھا کوئی ایسی منت شاہ صاحب مانی جا سکتی ہے علامہ صاحب جس میں کہ انسان کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہو؟ مثال کے طور پہ میں ایک ٹانگ میں کھڑا ہو کے ساری رات عبادت کروں گا, مثال دے رہا ہوں, کوئی ایسی منت ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں اس کا تعلق آپ کے پھر بات وہی آگے صرف بھی ہے, اور یہ ایک انداز عشق بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم اولیاء عشق پہ کوئی رائے نہیں ہے. ہاں دیکھیں ہم اولیاء اللہ کی جب زندگیاں دیکھتے ہیں تو خاک بدہن ہم کون ہیں کہ ان کی سیرت پر, ان کی
ذوات پر کوئی بھی حرف اٹھائیں یا بات کریں تو بڑی بڑی مشکل سے گزارا گیا ہے، بڑی مشکل. اگر میں ایک جملہ کہوں نا تو خدا کی قسم یہ کم نہ ہوگا. کربلا اللہ کے عشق کی سب سے بڑی منت ہے. میرے حسین ابن علی نے اللہ سے عشق کی انتہا کو کربلا بنایا، منت ہے، جہاں بیٹے دے رہا ہے، جہاں بھائی دے رہا ہے، حسین ابن علی. اور وہ دیکھ کے بھی سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. کہیں وہ میرے استاد محترم علامہ عرفان ادرابدی ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ جواں بیٹے کا لاشا ہے غلطاں زمین پر، اے مالک دیکھ کہیں شکن تو نہیں ہے جبیں پر. یعنی دے رہا ہوں شکر کے ساتھ، مجبوری میں نہیں. اسی طرح ایک بات، دنیاوی کام جو ہیں علامہ صاحب وہ کرنے کے لیے میں منت مانوں کہ میرا یہ دنیاوی کام ہو جائے، دینی کام نہیں ہے، دنیاوی کام ہے، اور پیور میرٹ پہ بھی شاید نہ ہو، میرٹ سے باہر ہو. مثال کے طور پہ میں CSX ایگزام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا لیکن میں منت مان لوں، یہاں پہ کیا شرعیت کوئی اس میں وہ بات. تو پھر ہم ایک مسلسل اتنے منٹ سے ایک ہی بات کریں کہ ہر وہ کام جو غیر شرعی ہو اس کے لیے منت نہیں ہے. آپ اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ منت ہے. آپ اس میں میرٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، بات پھر وہی آگئی کہ اگر ہم میرٹ پہ جائیں گے نا تو ہم اس کا ایک وقت کا ایک لقمہ کھانے کے بھی قابل نہیں. کیا بات ہے، میرٹ کی بات نہ کریں. ہم اپنے اللہ سے اپنی بندگی کا میرٹ آج تک ثابت نہیں کر سکے. کم از کم میں تو نہیں کر سکا، میں کسی پر اپنا فتویٰ نہیں دیتا، نہ مجھے حق ہے فتوے کا. لیکن ہم اپنے اللہ سے جو بندگی دی گئی ہے اس کا میرٹ ادا نہیں کر سکے. اسی لیے تو رحمان الرحیم ہے کہ ہم کاہل ہیں، ہم جاہل ہیں، وہ جو بھی ہیں، ہم اپنے اللہ سے جب توسل کرتے ہیں اس ایک بات کا طریقہ ہے. تو بے شک مجھے نظر اچھا دیکھیں پھر مزے کی بات، اگر صرف میرٹ ہی ہو تو ہم تو یہ مائنڈ سیٹ بنا رہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں کسی کی. جب میں میرٹ پہ نہیں ہوں گا تو سفارش کی ضرورت ہے نا. جب میں کمزور ہوں گا تو مجھے طاقتور سے دعا کی ضرورت ہے نا. جب میں میرٹ پہ ہوں تو میں میرٹ پہ ہوں. تو دعا کے لیے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے مقدر میں یہ نہیں ہے، اسی لیے تو دعا کے لیے آیا ہوں. اسی لیے جناب علیہ السلام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور اس کے بغیر یہ ایسے ہے جیسے کمان کے بغیر تیر نہیں. عمل آپ کر لو اور دعا نہ کرو. اگر میں پوری نہیں کر سکتا اپنی مانی ہوئی منت اور میں اس کا عوض بھی نہیں دے سکتا، پھر میں کیا کروں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی آ گیا کہ میں نے منت مانی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی دے، جب میں اس کی شادی کروں گا میں اس کو دنیا کی ہر چیز دوں گا جہیز میں. اب میں انتہائی غریب ہوں، کلاش ہوں، یہ منت کیسے پوری کروں؟ تو اللہ والے تھے نا، اہل علم تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ اندر گئے، قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر لائے، فرمان لگے لے جو بیٹی کو جہیز میں دینا، یہ ساری کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سارے خزانے میں تمہیں دے رہا ہوں. تو یقیناً کسی صاحب علم کے پاس جائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. کیا اس طرح کی منت مانی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، یہ منت ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. انسان پہلے سے محدثین نے اپنی کنیت رکھی ہوتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شادی زندگی میں نہیں ہو سکی، وہ حدیث پاک علم خدمت میں مصروف رہے، ٹائم ہی نہ آ سکا، لیکن انہوں نے اپنی کنیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کی کنیت رکھی تھی ابو عبداللہ. امام حسین کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی، امام بخاری کنیت بھی ابو عبداللہ تھی، حالانکہ ان کی شادی نہیں، بیٹا ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے کنیت پہلے رکھ لی. تو اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہوا عشق پہ سوال نہیں ہو سکتا. یقیناً سوال نہیں ہو سکتا. نام رکھے جا سکتے. آپ کے جو نام ہے نا، جی آپ کے جو نام ہے، آپ اپنے نام سے اپنا مذہب بتا دیتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے نام سے اپنی محبت بتا دیتے ہیں، جس کا نام اپنے نام سے حدیث نے بڑی خوبصورت بات کی. ہمارے بر صغیر کے بڑے جو علماء ہیں نا، ان کے نام ذرا دیکھیے. لوگ نام رکھتے ہیں صدیق احمد، محمد صدیق، ان کا نام ہے نواب صدیق الحسن. لوگ نام رکھتے ہیں محمد یحییٰ، مولانا محمد یحییٰ نہیں، یحییٰ علی، صادق علی، عنایت علی، ولایت علی، محمد علی، اور یہ بڑے بڑے نام، سید نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی. پھر نام اللہ نے ان ناموں کی برکت سے، شیخ الہند ان کا نام پتہ کیا تھا؟ محمود الحسن. لو محمود الحسن کب؟ تو یہ جو نام ہے یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑ کر ان سے اپنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں. تو یقیناً ان ناموں میں بڑی پاکیزگی ہے، اور یہ جو نام ہوتے ہیں نا واقعتاً نشاندہی کرتے ہیں اس انسان کی فکر کی، اس کی سوچ کی، اس کے انداز کی. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. دیکھیں جو میرے نبی کا نام ہے،
मेरे आका का नाम है, पूरे आलम इंसानियत से और आलम इस्लाम तक तोहफा पेश कर रहा हूँ आज के हसीन उन्वान के हवाले से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम तजुर्बा करें ना सर, हम लफ्ज़ अल्लाह कहें, हालांकि वो मेरे नबी का भी अल्लाह है, तो होंठ से होंठ नहीं मिलता, अल्लाह ये रख से निकल, मोहम्मद से होंठ नहीं मिलता। जब आप मेरे हुजूर का नाम लेते हैं ना, तो ये दो जुदा होंठ जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होंठ से होंठ मिल जाता है। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम ही इतना प्यारा मोहम्मद रखा है कि जहां दो जुदा ताकतें मिल जाए उससे वहां पे जुड़ जाए। एक शेर यहाँ पे सुन लें इसी बात पर। पंजाबी का शेर है, मुहम्मद दा ना भावें दुश्मन अलावन, लब उन्हां दे भी दोवें जफियां पे पावन। क्या बात है, क्या बात है, गुफ्तगू खत्म। चाहे दुश्मन भी हो, जब वो मोहम्मद का नाम लेंगे तो उनके लब आपस में जुड़ेंगे। जोड़ने वाले का नाम मोहम्मद है। मन्नत के तौर पे मान लीजिए कीजिए कि हम उन लोगों के नाम अपने बच्चों के रखेंगे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं।